ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب 40 سے 45 آیات تک۔ اس وقت ایک کوڑی نے یسوع کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوٹ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کیں۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم یسوع کی شفقت، طاقت اور انسانیت کے جذبے کی گہری تصویر دیکھتے ہیں۔ کوڑ کا مریض عاجزی اور ایمان کے ساتھ یسوع کے قدموں میں آ کر گھٹنے ٹیکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے اس پر ترس کھایا، ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر پاکیزگی عطا کی۔ یہ لمحہ نہ صرف جسمانی شفا کا ہے بلکہ روحانی محبت اور قربانی کی بھی علامت ہے۔ یسوع نے ناپاکی کو قبول کیا اور انسان کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے مریض کو تاکید کی کہ کسی کو اس کے معجزے کے بارے میں نہ بتائے، تاکہ شریعت کے مطابق کاہن کو دکھا کر نظر گزرانے، تاکہ معاشرتی اور روحانی گواہی مکمل ہو۔ لیکن وہ شخص باہر جا کر یہ بات عام کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یسوع کا ظاہری طور پر شہر میں داخل ہونا مشکل ہو گیا اور وہ ویران جگہوں میں رہ کر لوگوں کی شفا یابی اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یسوع کی خدمت کی اصل طاقت انسانوں کی عاجزی اور ایمان کے ساتھ اس کے رابطے میں ہے، اور یہ کہ خدا کی برکت کبھی بھی مکمل طور پر ہمارے منصوبوں یا کنٹرول کے مطابق نہیں آتی، بلکہ اس کی پاک مرضی اور حکمت سے عمل میں آتی ہے۔